اب مہک، پھر اس کے بعد سرمد اور انیزا، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی مہک بات کریں پلیز. جی السلام علیکم. امید ہے کہ جی آپ وعلیکم سب السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ. ہوں گے. جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹاپک میں نے کیونکہ اسٹارٹ میں کچھ سلائیڈز مس کر دی تھی، لیکن ڈسکشن کے دوران میں نے پھر جوائن کیا ہے میٹنگ کو. بہرحال میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ جیسے ہی ہے. جتنے تمام لوگوں نے ابھی تک اپنی بات کی، سب کے بہت ویلڈ پوائنٹس اور بہت اچھے پوائنٹس ہیں، اور سب نے ماشاءاللہ سے اس ٹاپک کے اوپر کھل کے ڈسکشن کی. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ ایجوکیٹ ہیں اس معاملے میں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں ان کو پتہ ہے. لیکن میرے نزدیک جو بروکن فیملی کا ایشو ہے نا، وہ شاید آپ اکیلے رہ رہے ہیں، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، چاہے ہسبینڈ وائف ایک گھر میں رہ رہے ہیں سیپریٹلی، یا پھر اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. آپ کے ایشوز آپ ریزالو کر لیتے ہیں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا آپس میں. اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مطلب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو جو باہر سے آنے والی انفارمیشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس کو کسی حد تک اوور کم کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے اکارڈنگ فزیکلی اور ایموشنلی جب دو لوگ آپس میں ٹھیک طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، تو وہاں پہ جا کے آپ کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو مطلب قبول نہیں کرتے ہیں، اور کچھ سال بعد آپ کی سیپریشن ہو سکتی ہے. فزیکلی اور ایموشنلی یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں آپ کی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے اندر کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو مس کر رہے ہیں، آپ اس کو پراپر طریقے سے لے کے نہیں چل رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر اس رشتے کو آپ زیادہ دیر روک کے نہیں رکھ سکتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عزت ہونی چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، اعتبار کے اوپر رشتہ کھڑا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم جب مزید اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو میں نے ایسی تمام مطلب جو بھی بروکن فیملیز ہوتی ہیں یا اس طرح کی کبھی کوئی باتیں میں سنوں نا، تو کہیں نہ کہیں یہ بات چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ضرور کہتا ہے کہ میری اس نے بات کا خیال نہیں رکھا، میں فلاں ٹائم پہ بیمار تھی، اس نے میرا خیال نہیں کیا. یا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اس کو پتا بھی تھا، اس نے موڈ آف کر لیا، لائک ریلیٹڈ ٹو فزیکل جو ان کی نیڈس ہوتی ہیں ان سے. یہ کسی بھی لڑائی میں یہ ضرور چیزیں نکلتی ہیں باہر. چاہے وہ ماں باپ جو ہے یعنی ساس سسر لڑے ہوں بہو سے، یا نند کی لڑائی بیچ میں آ گئی ہو، کچھ بھی ہوا ہو، وہ باہر کے اسپیکٹس ہیں، وہ باہر سے چیزیں نکلتی ہیں. لیکن ایک جب لڑائی آگ پکڑ لیتی ہے نا، اس میں آپ کو ایموشنلی اور فزیکلی فیکٹر پیش نظر آئے گا کہ بھی جی اس وجہ سے ہماری لڑائی مزید پھر خراب ہوئی. پھر میں نے اس سے معافی مانگی، میں اتنا روئی اس کے آگے، یا میں اتنا رویا اس سے، پھر بھی مجھے لائک آپ دیکھیں کہ اگر فیملی میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے کسی تھرڈ بندے کی وجہ سے، تو وہ بندے کہاں پہ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی ذاتی لڑائی پہ آ کے اینڈ کر رہے ہوتے ہیں. کسی بندے نے کیا آگ لگا دی اس ریلیشن میں، بچوں کا کیا ہوگا، وہ پھر کچھ بھی میٹر نہیں کر رہا ہوتا. پھر انسان کی وہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان پھر اس سے پرسنل نیڈ کے بارے میں کوشچن کرنے شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ سے اگر ایسے غلطی ہوگی تو تم نے سپورٹ نہیں کیا. لائک جو ایک حق ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کے اوپر، وہ چیلنجنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کا بھی پارٹنر ہے یا جس طرح کا بھی آپ کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں نا، تو ایک تو آپ کمیونیکیشن گیپ نہ لے کے آئیں ریلیشن شپ کے بیچ میں. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو صلح کی طرف فوراً آئے، اور سیکنڈ یہ کہ ایموشنلی اور فزیکلی ایک دوسرے کو مینوپولیٹ نہ کریں. آپ جس ٹائم پہ فزیکلی اور ایموشنلی مینوپولیٹ کرتے ہیں نا، تو یقین کیجئے پھر بچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بچوں کے بارے میں سوچے کہ ہمارے 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں، وہ کیسے سروائیو کریں گے. باقی کسی ایشو کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بندہ مطلب سوچے گا. اگر آپ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہیں، اگر آپ کا گھر بار بنا ہوا ہے، آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے بیوی کے ساتھ یا بیوی نے ہسبینڈ کے ساتھ ایموشنلی اور فزیکلی اپنے باؤنڈ کو کہیں پہ بھی کمزور کیا، وہاں سے ایک تو مینٹل اسٹریس بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے نا، چاہے بیوی ہو چاہے ہسبینڈ ہو، وہ نا پھر یو ٹرن لگانے لگتے ہیں کہیں پہ بھی. اور اگر آپ ان کپلس کو دیکھتے ہیں کہ جن کے بچے نہیں ہیں، ان میں اگر مینٹلی تھوڑا سا پیس نہیں ہے، فزیکلی ایک دوسرے کو وہ اچھے طریقے سے لے کے نہیں چل پا رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کی شادی چند ہی سال چلے گی، اس کے بعد نہ ان کی اولاد ہو پائے گی اور نہ کچھ ہو پائے گا. اور پہلے میں آپ کو اس چیز کو مزید کلیئر کروں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا،
کہ سم ٹائم یہ تو میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ یہاں پہ خیال رکھنا چاہیے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، بٹ کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ایموشنلی بندہ پھر بھی کسی کا احساس کر لیتا ہے، پھر بھی دو بول دیتا ہے، لیکن فزیکلی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے، آپ ڈس آرڈر بول لیں یا اس کو کوئی ایشو بول لیں، کافی سارے ایسے ایشوز ہیں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو اچھے نام سے بلا سکتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے لہٰذا میں اتنا اوپنلی اس کو بات نہیں کروں گی، تمام لوگ سننے والے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ اب جب کسی شخص کی اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے جو ساس ہوتی ہے، نند ہوتی ہے، ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، آپ دوسری شادی کر لیں، بیوی کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، بیوی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، فلاں فلاں جگہ سے جا کے دوائی لیں، لیکن ہسبینڈ کی ایگو ہرٹ ہوگی، اس کے ٹیسٹ نہیں کروانے، تو جو ان کی سیکسول کمپیٹیبلٹی ہے اس پہ جو اتنی زیادہ ڈائیورسز ہوتی ہیں، اس پہ جو ان کے ایشوز بنتے ہیں، اس کو کوئی کھل کے ایڈریس نہیں کر پاتا، جبکہ ہسبینڈ وائف میں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، لیکن جب آپ فزیکلی اچھے طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مینٹل پیس نہیں ہوگا، ہسبینڈ اپنے کام میں چلا جائے گا، بیوی اپنے گھر کے کام کرے گی، لیکن ان کا موڈ ٹوٹلی آف رہتا ہے، ٹوٹلی آف رہتا ہے، اس کے اوپر پھر آپ لگا دیں پوائنٹ رکھ دیں کمیونیکیشن گیپ کا، تو وہ کرتے کرتے اتنا دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یقین کریں کہ وہ پھر واپسی کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران وقت ضائع ہوتا ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو وہ بچے پھر وہ ان کا بھی پروسیس تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، کپلز میں بھی پھر جو ہے وہ کافی حد تک کشیدگی آ جاتی ہے، بہت پرابلمز آ جاتے ہیں، تو باہر کی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے، باہر فیملی والے کیسے لے کے چل رہے ہیں، رشتہ دار والے کیسے جو ہے وہ باتیں پھینک رہے ہیں، کیسے لڑوا رہے ہیں میاں بیوی کو، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے، بٹ دو میاں بیوی جنہوں نے شادی کرنی ہے، کیا ان کی مینٹل کیپیسٹی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے خوش رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڑکا یا لڑکی ان کو پتہ ہے کہ ان کے فزیکل رائٹس کیا ہیں، انہوں نے ان کو حق کیسے ادا کرنا ہے، حق لینا کیسے ہے، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے، دو بندے ایک جگہ پہ ہیں، انہوں نے اکٹھے لائف گزارنی ہے، قبر کی دیواروں تک کا ان کا ساتھ ہے، اگر ان دونوں میں یہ چیز دیکھیں، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے اخلاقی فرض ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، آپ نے عزت کرنی ہے، عزت کریں گے تو باہر والے بھی، آپ کے سسرال والے بھی آپ کی عزت کریں گے، یہ تو ایک چھوٹی سی کامن سی بات ہے، لیکن یہ جو بیچ کی باتیں ہیں نا، یہ نہ میاں باہر نکالے گا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں نکالتے بھی ہیں باہر، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑائی میں میاں بیوی یہ لوگ کھل کے بتا سکے کہ اس نے ایموشنلی بھی میرا خیال نہیں رکھا اور اس نے کبھی فزیکلی بھی میرا خیال اچھے طریقے سے نہیں رکھا، تو اس بات کو میں تھوڑا سا سمر اپ کروں گی کہ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، ہم بڑی باتوں کو بعد میں ٹیکل کریں گے، پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کلیئر ہو جائے، دو لوگ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں تو کیا وہ فزیکلی اور مینٹلی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، تو میرا نہیں خیال پھر زیادہ مسئلے بن سکتے ہیں، اگر باہر سے کوئی آندھی طوفان آئے بھی نا، تو جب اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے، انسان خود ہی جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں چاہ رہا ہوتا نا، تو وہ ایسی چیزوں کا پھر مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر بچوں کی بھی اچھی تربیت ہو جاتی ہے اور اپنا ریلیشن بھی جو ہے نا وہ آخری ٹائم تک اچھا چلتا ہے۔ جی میں تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی انیزا آپ بات کریں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو ابھی محبت کے اوپر بات بہت ہو رہی تھی، اور اس کے بارے میں بات ہو تو میں بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم محبت کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا بیسٹ طریقہ آف بینگ اے مسلم یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کا کیا سٹانس تھا، اللہ تعالیٰ کی اپنی محبوب کے ساتھ محبت کیسی ہے، تو اس سے جو مجھے سمجھ آتی ہے نا سب چیزوں سے، وہ یہ کہ محبت کی ڈیفینیشن یہ کہ جب کوئی انسان آپ کو اپنے آپ سے پیارا ہو جائے تو وہ محبت ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو سیکریفائز کرتے ہیں، اپنے آرام کو سیکریفائز کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں۔ ماں اپنی اتنی تکلیفیں جھیل کے اپنی اولاد پہ، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس سارے پروسیس سے گزرنا ہے، لیکن وہ اولاد کو جنم دیتی ہے۔ تو اگر تو ایسا ہے کہ کوئی شخص آپ کے لیے
آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کی ایگو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ محبت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پلیز اسے محبت کہہ کے گناہ گار نہ ہو, پھر وہ محبت نہیں. تو میں جب آپ ڈسکشن اتنی ماشاءاللہ اچھی ڈسکشن ہوئی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس ریلیشن شپ میں محبت ہو کسی ایک کو, لیٹ سپوز بیوی کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے, تو سارے مسئلے ختم, کیونکہ اس کے لیے تو پھر شوہر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, پھر اس کی ایگو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پھر اس کی اپنی خواہشوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جب شوہر ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے تو پھر تو مسئلہ کچھ نہیں رہا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں قانون بنایا نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کرو اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور وہ پگھلے نہ. اگر شوہر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں بھی ہے, اس کو آپ سے محبت نہیں بھی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قانون بنایا نہیں ہے کہ وہ پگھلے نہ. ایک نہ ایک دن وہ ضرور پگھل جائے گا. اور اگر اس کے اندر ایگو کے کوئی ایشوز ہیں, یا اگر اس کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ جو بیوی ہے وہ کوئی جو بیٹی آپ کسی کی لائی ہیں, آپ لڑکے والے ہیں تو وہ کوئی حقیر ہے, یا اس کے وہ میری ماں باپ کی خدمت کرے گی ہی, تو وہ اگر ایسا اس میں ہے بھی تو محبت سے دل جیتے جا سکتے. ابھی کچھ دن پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا, جو ایک عورت کو کسی پیر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک کسی شیر کی گردن کا بال لانے کے لیے کہہ دیا تھا, اگر یاد ہو آپ لوگوں کو. تو یہ کہ عورت کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اپنی محبت سے اگر شیر کی گردن کا بال لا سکتی ہے, تو ایک جیتا جاتا ہے انسان جس کی سائیکی کیا ہے, ابھی دانش صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں ایکسپلین کی. تو ایک تو پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ اگر محبت ہے تو پھر ایکسپیکٹیشن اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, اور اگر یہ سارا کچھ ہے تو پلیز اس کو, وہ پھر محبت نہیں. جی انیسا, دوسری چیز ایک جس طرح سوری ٹو جی کٹ جی یو, ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا کہ جس کو آپ محبت کہہ رہی ہیں تو اس کو عام لفظوں میں ایک انسان کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے؟ کیا وہ محبت اٹریکشن ہوتی ہے, فیلنگز ہوتی ہیں, یا کیئر ہوتی ہے؟ اور دوسری چیز بھی ایڈ کر دیجیے گا, جہاں آپ نے کہا نا کہ جب آپ اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے اگلے انسان کو سب کچھ مان لیتے ہیں, تو اس کی بھی لیول بتا دیجیے گا کہ کس حد تک ہم نے ایگو رکھنی ہے اور کس لیول پہ جا کے بالکل ہم نے ختم کر دینی ہے. جی بالکل, بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیں اس میں مجھے صرف ایک پوائنٹ لگتا ہے کہ دیکھیں جہاں آپ کی سیلف ریسپیکٹ, یعنی آپ کا ایز اے ہیومن بینگ آپ کی ایک جو ڈیو ریسپیکٹ ہونی چاہیے, جہاں پہ وہ سیکریفائز ہو رہی ہے نا, اس کے علاوہ بیک آؤٹ نہیں کرنا آپ نے, وہاں بیک آؤٹ کرنا آپ کا حق ہے, کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ. لیکن اگر آپ کو کالا رنگ پسند ہے لیکن آپ کے شوہر کو کالا رنگ پسند نہیں ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کالا رنگ نہیں پہنیں گے تو یہ محبت ہے. آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے, آپ کے شوہر کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دل مار کے اس کے ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں, اس کی پسند کے کپڑے پہن لیے, اس کی پسند کا کھانا کھا لیا, اس کی پسند کا رنگ پہن لیا, اس نے اس وقت کہہ دیا کہ اس وقت میری ماں غصے میں ہے, تم پلیز چپ کر کے سن لینا, یہ محبت ہے. آپ نے اس کا دل جیت لیا, یہ محبت ہے. لیکن جہاں ایگو کی بات میں کر رہی ہوں وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو ایز اے ہیومن بینگ جو ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ ہے, اس کو سیکریفائز کرنے کو میں کبھی بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو سیکریفائز کرو. محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایز اے ہیومن بینگ سیلف ریسپیکٹ کو کر دو. اگر وہ ہرٹ ہونے لگے جہاں آپ کو حقیری بالکل, تو آپ بیک آؤٹ کر سکتے ہو. لیکن محبت رہتی ہے, پھر لوگ محبت میں بہت بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. جس طرح آپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں, بچے بدتمیزی کر دیتے ہیں, آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جو لوگ ماں باپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, ماں باپ غلط بات بھی کہہ رہے ہیں وہ چپ کر کے سہ لیتے ہیں. ماں باپ بھرے مجمع میں منہ پہ ایک تھپڑ مار دیں وہ برداشت کر لیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, وہ اپنے کوئی ضروری سے ضروری کام ہو, ماں کی ایک آواز کے اوپر وہ چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں کہ ماں نے آواز دی. محبت ہے یہ چیز میں اس کو کہوں گی. اور دوسرا کوشچن آپ نے یہ کیا تھا کہ کون سی انڈیکیٹرز ہیں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ somehow میں نے
آپ اگلے کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، اگلے کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لینا، اگلے کی پرائیورٹیز کو اپنی اگلے کی ویلیوز کو اپنی ویلیوز بنانا، یہ والی چیز میں کہہ رہی ہوں کہ یہ محبت. دوسری چیز ایک میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی جس طرح یہ بات کر رہے تھے دانش صاحب کے فیمیل کی سائیکالوجی کی، اور آف کورس سر آپ بہتر ہی بتا سکتے، بٹ اتنا سا میں صرف کہنا چاہوں گی ایز اے فیمیل کہ جو عورت، جو لڑکی آپ کے گھر آتی ہے، شادی کر کے آپ کے گھر آتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے رشتے چھوڑ کے آئی ہے. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنے لاڈ کرنے والے بھائی کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنی اٹکیلیاں کرنے والی سہیلیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، جن کے ساتھ وہ اپنی ہنسی مذاق اور وہ سب چیزیں کرتی ہے، وہ ان سب لوگوں کو چھوڑ کے آئی. تو اگر وہ ماحول اور وہ رشتے آپ اسے دے دیں، جیسے دوست بن جائیں. آپ ابھی جو بات انہوں نے کی اس کے اندر ہی انہوں نے کئی ایگزامپلز ایسے دی، جیسے بیٹی کا ذکر کیا، تو اس میں اس بات کا جواب دیے کہ جب آپ وہ شفقت دیں جو اس کا باپ اس کو دیتا ہے، جب آپ اس کو وہ لاڈ دیں جو اس کا بھائی اس کو دیتا ہے، جب آپ اس کے دوست بن جائیں، جب آپ اس کے ایک بیٹی جیسے اپنے باپ سے نخرے کرتی ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں برداشت کریں، لیکن پھر باپ بڑا کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے اور بیٹیاں مانتی. اگر اس طرح یعنی وہ رشتے جو اس نے چھوڑے ہیں وہ رشتے اسے ملیں، اور ایک ہی چیز، ایک ہی رشتے میں وہ سارا کچھ ملے، اور پھر اس کے کچھ بیونڈ بھی ہے، کیونکہ شوہر کا اپنا ایک تعلق، جو شوہر کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ایک اور الگ چیز ہے. تو یعنی وہ سب چیزیں بھی مل جائیں، اور بیونڈ یہ بالکل ایسے جیسے مردوں کی سائیکالوجی کی بات کی کہ انہیں ہر رشتہ چاہیے ہوتا ہے، سیم از دا کیس وتھ فیمیلز، یہ سب رشتے چاہیے ہوتے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ سب نے بات کی کہ کازز کیا ہیں اور یہ سب، اس میں بھی ایک بہن نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جس لڑکی نے بچپن میں کرائسس جنہوں نے دیکھے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بڑے ہو کے اس طرح سے وہ نہیں کر پاتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ریزن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فیملی آپ کی ٹوٹ گئی ہے، تو سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. میں نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی خواتین کو جو ان کی بروکن فیملی جب ان کی ڈیورسز ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو قصوروار یا اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتی ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں، اگر ان کی کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان کے جو بچے ہیں نا، وہ پھر جو سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر کو فیس کرتے ہیں نا، ان کی جو سائیکی بنتی ہے وہ اس سوسائٹی کے لیے ایک پوائزن ہے. پھر وہ بہت ڈیزاسٹرس جو ہے پرسنالٹیز بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر چیز ہو گئی ہے، اللہ نے جس طرح سے لکھا تھا اس طرح کا ہو گیا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور موو آن کریں. آپ کے اندر پوری کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ اپنے بچے کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت لکھی ہوئی ہے، آپ کو تو صرف وسیلہ بننا ہے. تو سیلف پٹی میں جانے کی بجائے کانفیڈنس دیں ان بچوں کو کہ بچوں ٹھیک ہے، اگر آپ کے فادر نہیں ہیں، کئی بچوں کے فادر ہوتے بھی ہیں اور پاس نہیں ہوتے، باہر چلے جاتے ہیں اور کئی سال آ نہیں پاتے. یہ بتائیں ان بچوں کو، انہیں یہ بتائیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، وہ دیکھو جو ہمارے پاس ہے، وہ نہ دیکھو جو نہیں ہے، اور موو آن کریں لائف میں، خوش رہیں، بچوں کو خوش رہنا سکھائیں، اور اس پہ اللہ کی ناشکری نہ کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو نہیں دی یا وہ چھن گئی ہے سمہاؤ. کیونکہ وہ بچے جو ہے نا، وہ کل کو کبھی بھی ایک پراپر ہیلتھی فیملی نہیں بنا سکیں گے جنہوں نے اس طرح کے، جن کی مائیں جو ہیں وہ سیلف پٹی کا شکار ہوں گی اور انہیں بار بار یہ احساس دلائیں گی کہ وہ ان کا باپ نہیں ہے، یا وہ ہر جگہ پہ سمپتھی لینے کی کوشش کریں گی یہ کہہ کے کہ جی ہم سنگل مدرز ہیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ کل کو اور کاز، یہ بھی ایک کاز ہے جو وہ بچے بعد میں بنتے ہیں کہ وہ اپنی پراپر فیملیز نہیں بنا پاتے، وہ فیملی ویلیوز، وہ فیملی بانڈنگ نہیں سمجھ پاتے. اور میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں مدرز بروکن فیملی سے تھیں اور انہوں نے اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کی کہ پھر بچیوں نے اپنا بنا بنایا ہنستا بستا گھر خود خراب کر لیا.
کہ ان ماؤں نے ایسی ویلیوز دی اور اتنی انٹرفیئرنس کی کہ انہوں نے اپنے گھر خود خراب کر لی. تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ خیر نظر، بہت ویلڈ پوائنٹس آپ نے ریز کیے، تھینک یو سو مچ. جی اب زینب، پھر اس کے بعد ارم، اور پھر مدیحہ. آپ کمنٹس میں تھک رہی ہیں تو میں اس کے بعد آپ کو مائک پہ لیتا ہوں. جی زینب آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آواز ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی 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 پلیز کنٹینیو. تو میں مس نظر کی بات سے کنٹینیو کروں گی. انہوں نے جو محبت والی بات کی، تو میرے نزدیک آپ محبت کرتے ہیں لیکن آپ اس پر دنیاوی پرسپیکٹو سے محبت نہ کریں. اس میں آپ اللہ کو بھی ایڈ کر لیں تو وہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ بہت لانگ ٹرم چلتا ہے. کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جب ہم ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا ایک مطلب میرڈ لائف میں، تو وہ صرف تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے. شروع میں شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے، تو وہ اس ٹائم کے ساتھ ساتھ نا کم ہوتا رہتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے بھی بات کی کہ شادی سے پہلے تو بہت زیادہ ہم امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ چیز زمانے تک نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا. اگر ہم صرف بات کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اگر بیچ میں نہیں لے کے آتے تو ہم کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اسی محبت کے اندر، کہ ایک تو ہم ایک دوسرے کے پراپر رائٹس میں دے رہے ہوتے ہیں. محبت میں ہم ایک دوسرے کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں، چلو بیٹا ہے بات نہیں جانے دو. وہ شروع میں کچھ ایک دو بار اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ چیز عادت بن جاتی ہے نا تو وہ ریلیشن ایک اچھا ریلیشن نہیں رہتا. مین مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے بہت زیادہ اندھا دھند محبت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو جب آپ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر ایک میرا خیال سے اگر آپ کسی سے جنرل محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس کو صحیح غلط بتائیں گے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اگر مائنس ہو جاتی ہیں. یہ ایک تو میرا محبت سے ریلیٹڈ پوائنٹ تھا. اور اگر بروکن فیملی ڈس آرڈر پہ بات کریں تو ایک چیز جو ہم بہت مس کرتے ہیں ایک فیملی سسٹم میں، وہ ہے لیک آف باؤنڈریز. تو فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ باؤنڈریز کو ڈیفائن نہیں کرتے، نہ اپنے لیے نہ بچے کے لیے ڈیفائن کرتے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس فیملی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں. ہر کوئی اپنے رولس بنا لیتا ہے، اپنی رائٹ اور رونگ کی ڈیفینیشن بنا لیتا ہے، اپنے حقوق اور فرائض کی بھی ڈیفینیشن ہر کوئی اپنی اپنی بنا لیتا ہے. تو جیسے ہم نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں ایک عوام جو ہے وہ مرد کو بنائے اور ساتھ میں نہیں آ سکتی اس لیول تک، اس کو اردن نے نیچے رکھا ہے ایک فیملی ایک میرڈ لائف میں. تو اسی طرح سے ایک فیملی میں ہر کوئی اپنی اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتا. ہر کوئی اپنی طرف سے ایک ڈیفینیشن نہیں نکال سکتا رائٹ اور رانگ اور اس کے حقوق کی. کوئی بندہ اپنے لیے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور، ایک سیلفشنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. تو اس طرح سے جب سارے اپنی اپنی ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں تو کلیشز بہت زیادہ آتے ہیں، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے کو لوگ بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں رہتی دل میں. تو اگر اسی سارے معاملات میں سیلفشنس کا ایلیمنٹ آتا ہے تو یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور جو چیزیں میں اس کے سائڈ افیکٹس میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک ہی بہن بھائی ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہوتے، ان کو اچھا اور برا نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہوتے کہ اگلا بندہ سیکھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے ویٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر اس کو گھر آنے میں 15 منٹ ہے تو میں ویٹ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ مل کے اس طرح سے کھانا کھا لوں گی. تو یہ ایک چیز ایمپتھی سمپتی ایک دوسرے کی قدر یہ دل میں ختم ہوتی رہتی ہے. مین وجہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ایک باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کرتے، نہ وہ اپنے لیے نہ وہ بچوں کے لیے، اور بچے ان کے ساتھ چیزیں شیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ نہ ہی بچے کی چیزوں میں مطلب اس طریقے سے انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سے شیئر کریں. ان کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اسی فیملی کا اگر بندہ جو ہے جس کو کوئی پرابلمس آتی ہیں تو وہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے سب سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آپ ایمپتھی کریں، سمپتھی کریں اور میرا خیال کریں. لیکن وہی بندہ جب اس کو یہ موقع ملتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں رول ادا نہیں کر رہا ہوتا.
یہ سارے روز ادا نہیں کر رہا ہوتا. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے تو وہ بندہ ایک اپنے میرا وہ بندہ ہوتا کیا ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا. جی زینب جب تک آ رہی ہے. جی ارم سعید آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے ساری کی ساری آپ کی پریزنٹیشن نہیں سنی. آئی ایم سوری. میں نے تقریباً 7 بجے جوائن کیا جب محک بات کر رہی تھی. کچھ پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. میری جو لمیٹڈ نالج ہے اس کے مطابق ابھی یہ جو بھی ریلیشن شپس کے اوپر بات ہو رہی تھی، کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، چاہے وہ دوستوں کا ہے، چاہے ماں باپ کا ہے، کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی نیڈس پتہ ہوں. آپ اس رشتے میں کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو اپنی نیڈس پتہ ہوں گی تو پھر آپ اپنی باؤنڈریز لے آؤٹ کریں گے، اور جب آپ اپنی باؤنڈریز لے آؤٹ کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا، کیونکہ پھر اس رشتے میں ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی. اور یہ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. نیڈس مطلب آپ کی اس رشتے سے، فار ایگزامپل اگر آپ میاں بیوی کا رشتہ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا نیڈ ہے. آپ کو رسپیکٹ چاہیے، کنیکشن چاہیے، انٹیمیسی چاہیے، انڈیپینڈنس چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیڈ اس رشتے سے کیا ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو ریلیشن شپ ہے وہ رسپیکٹ سے زیادہ ہو، وہ ایک ٹاکسک اور انہیلدی ریلیشن شپ میں رہیں گے صرف یہ سوچ کے کہ بھئی اگر طلاق لے لی تو لوگ کیا کہیں گے، یا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. سو دے would rather مطلب the need for connection or the need for relationship is more than the need for respect. کیونکہ جب آپ کو اپنی نیڈس پتہ ہوتی ہیں نا تو پھر وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے ایکشنز کو. پھر آبویسلی آپ اس کے اراؤنڈ اپنی باؤنڈریز لے آؤٹ کریں گے، اور وہ پھر آپ اپنی نیڈس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، چاہے وربلی کر رہے ہیں چاہے نان وربل کی سے، چاہے آپ کا بیہیویئر ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو. جو سر ساحل ایک بار بار بات کرتے ہیں نا کہ جب دوسری شادی کی بات ہوتی ہے تو آپ تلواریں لے کر آ جاتی ہیں، تو وہ آپ اپنی نیڈ کو کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ میں نے نہیں اس طرح سے مطلب میں نے شیئر نہیں کرنا یا وٹ ایور. تو مطلب اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹاکسک انہیلدی ریلیشن شپ کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ ہے رادر دین رسپیکٹ. یا مطلب آپ میں آئی ہوپ کہ اپنی بات سمجھا پائی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی محبت کیا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ. یا دیکھیں کوئی بھی رشتہ جب ہوتا ہے نا تو اس میں میرے خیال میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ہیلدی رشتے کے لیے، کسی بھی ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے. ایک کنیکشن، کہ بھئی آپ کا جو رشتہ ہے وہ کنیکشن مطلب آپ کا آپ کا اپنے دوست کے ساتھ کنیکشن ہے، ایک آپ کا میاں بیوی کا آپس میں کنیکشن ہے کہ مطلب آپ کنیکٹ کر پاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور دوسرا آپ اس رشتے میں آپ کتنے اوتھینٹک ہیں، آپ کا جو اوتھینٹک سیلف ہے آپ اس کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری ہوتی ہیں. میرے خیال میں جو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے یا جو بیسٹ فرینڈس کا رشتہ ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ایک تو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، یو ہیو اے ڈیپ کنیکشن ود یور فرینڈ اینڈ یو آر ویری اوتھینٹک. دونوں فرینڈس جو ہوتے ہیں دے آر ویری ویری اوتھینٹک، تو وہ رشتہ جو ہے وہ اچھا چلتا ہے، تھرائیو کرتا ہے. اور ان دونوں چیزوں میں سے بھی میرا خیال ہے کہ جب آپ کا کنیکشن ہوتا ہے اگلے بندے کے ساتھ، لیکن اگر آپ اوتھینٹک نہیں ہو سکتے ہیں اس رشتے میں، آپ اپنا ٹرو سیلف نہیں ایکسپریس کر سکتے ہیں، تو وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس بندے کے اندر ریزنٹمنٹ آنے لگ جائے گی اگر آپ اوتھینٹک نہیں ہو پا رہے ہیں اس رشتے میں. تو یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا. پھر محبت بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں جب بھی شادی ہوتی ہے یا میاں بیوی کا جو بھی رشتہ ہوتا ہے میرے خیال میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک کیمسٹری ہے اور ایک کمپیٹیبلٹی ہے. کیمسٹری از دی اٹریکشن دیٹ یو فیل فار دی ادر پرسن، جو کہ آبویسلی ضروری ہوتی ہے. دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیمسٹری اینڈ کمپیٹیبلٹی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں یا آپ کس چیز کو مطلب آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. لیکن آبویسلی کیمسٹری کی ایک لائف ہے. کہتے یہ کہ 18 منتھس کے بعد 2 ایئرس کے بعد دا کیمسٹری ڈائز ڈاؤن اینڈ دین مطلب اگر کمپیٹیبل ہیں آپ دوسرے بندے کے ساتھ تو وہ زیادہ اچھا چلے گا آپ کا رشتہ. دونوں امپورٹنٹ ہیں آبویسلی اور دونوں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک جس طرح سر ساحل نے ہم لوگوں کو انکریج کیا تھا کہ آپ اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کریں،
بالکل اسی طریقے سے اگر میں آپ لوگوں سے بولوں گی کہ آپ اپنا لو، دیر از اے ٹیسٹ کالڈ یور لو لینگویج، واٹ از یور لو لینگویج. جس طرح کچھ لوگوں کی لو لینگویج جو ہے وہ ایکٹس آف سروس ہے، خدمت کرنا ہے. کچھ لوگوں کی لو لینگویج جو ہے وہ گفٹس ہے. تو اگر آپ کو اپنی لو لینگویج بھی پتہ ہے اور اگر آپ کو آپ کے اسپاؤس کی لو لینگویج بھی پتہ ہے تو بہت زیادہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے وہ دور ہو جائے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی آپ کے اسپاؤس کی لو لینگویج جو ہے ہو سکتا ہے وہ ایکٹس آف سروس ہو اور آپ کی لو لینگویج جو ہے وہ گفٹس ہو. مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برتھ ڈے پہ گفٹ دیں گے مجھے یا اینیورسری پہ مجھے گفٹ دیں گے. ان کے لیے یہ ان کے نزدیک یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی لو لینگویج میں بھی ایکٹس آف سروس ہے. وہ مے بی وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ صبح جب آپ کام پہ جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں تیل شیل پورا ہے، پیٹرول وغیرہ پورا ہے. یہ میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں. تو اگر جب آپ کو لو لینگویج پتہ ہوتی ہے اپنی بھی اور دوسرے بندے کی بھی تو بہت ساری گرہیں جو ہیں وہ سلجھنے لگ جاتی ہیں. اور مطلب آپ کی ہے یا آپ کے بیسٹ فرینڈ کی لو لینگویج کیا ہے یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کیا ہے یا آپ کے امی ابو کی کیا ہے، مطلب چانسز آر کہ اگر فرکشن آ رہی ہے تو چانسز آر کہ آپ کی جو لو لینگویجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو جب آپ کو پتہ چلتی ہیں تو مطلب دین یو ورک اراؤنڈ اٹ اور آپ فرکشن کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لاسٹلی محبت پہ بات ہو رہی تھی، مجھے زیادہ تو نہیں پتہ لیکن یہ ہے کہ مطلب جیسے میں نے پہلے بولا کہ ایک تو کیمسٹری ایک تو فزیکل اٹریکشن ہے دین، لیکن محبت آئی تھنک میرے نزدیک یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر بیمار ہیں تو وہ پھر آپ کا خیال رکھیں گے، بیماری میں آپ کا خیال رکھیں گے. آپ چائے کا کپ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے ساتھ میں اپنی بیوی کے لیے یا ہسبینڈ کے لیے بھی چائے کا کپ بنا لیا. آئی تھنک لٹل ایکٹس آف کائنڈنیس آر ایکچولی واٹ لو از. سو یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جی تھینک یو سو مچ ارم، جزاک اللہ خیر. بہت اچھے پوائنٹ سے آپ نے ہمیں سیکھنے میں ہیلپ کی. جی زینب آپ بات کمپلیٹ کر لیں آپ. اوکے میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ جب ہم ایز اے فیملی مل کے کچھ رولس اور ریگولیشنس نہیں بناتے اور ہر کوئی اپنے اپنے بنا لیتا ہے تو پھر یہ ساری پرابلمس آتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ جب اس کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ وہی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو سیلفشنس بہت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ انسانی نیچر ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہوتا ہے. جب آپ کو کسی کے انڈر ایک باؤنڈری میں نہیں ڈالا جائے تو ہر کوئی اپنا اپنا سوچتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس طرح سے جب وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی اور سے اور اس کو نہیں مل رہا ہوتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے پیرنٹس اور میرے جو سبلنگز ہیں وہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے تو باہر کوئی اور میرے لیے کیوں کچھ کرے گا. تو اس کی پرسنالٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے اور وہ ہر کسی کو برا کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو اس طرح ایک فیملی کا سسٹم تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہی ریزن بنتی ہے ایک سوسائٹی خراب ہونے کی بھی. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نفسا نفسی ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہے کہ کسی ہیلپ نہیں کرنا چاہ رہا. یہ سارے مسائل پھر آتے ہیں. یہ میں کہنا چاہتی ہوں. جی بارک اللہ فیک، تھینک یو سو مچ زینب. جی تو نساء مریم آپ کائنڈلی بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے ابھی جوائن کیا سیشن اینڈ ایرم اینڈ زینب کی پوائنٹس میں نے سنے ماشاء اللہ ریئلی ویلڈ اینڈ I will second Iram as she was talking about compatibility and she was talking about chemistry. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کی لائف میں. اور آپ کا دوسری چیز جو ہوتی ہے جو آپ کی پرپز الائنمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک رشتہ بناتے ہیں تو اس رشتے کو بنانے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دیٹ یو انڈرسٹینڈ the purpose of life جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے، جو آپ کی لائف کو لے کے جو آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر دوسرے بندے کو یہ چیز پتا ہو کہ آپ زندگی کو کس اینگل سے دیکھتے ہو تو اگر وہ اسی اینگل سے دیکھتا ہے یا اسے ٹوٹلی 180 ڈگری کے بالکل الٹ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک دریا کے جو دو کنارے ہیں جو کبھی جڑ تو نہیں سکتے.
اور اس طرح سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لائف کے اندر. اینڈ آئی کین ٹیل کہ جو میری میرج تھی وہ بریک بھی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ زیرو کمپیٹیبلٹی. اور کوشش کرنے کے باوجود لائک نو ون وانٹس کہ ان کا رشتہ ٹوٹے, اور کوشش کرنے کے باوجود بہت زیادہ دونوں طرف سے کوشش کی گئی تھی, بٹ ایٹ دا اینڈ کیونکہ الائنمنٹ بالکل نہیں تھی انٹرسٹ کی, تو ایٹ دا اینڈ یہی ہوا کہ سپریشن ہو گئی. اور اس سے مجھے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جب آپ کی میرے ایکسپیرینس کے مطابق کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو بہت زیادہ مسئلے, آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع ہوتے ہیں آپ کی لائف میں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ یو نیور ریئلائز کہ اتنا بڑا خلا آ جاتا ہے آپ دونوں کے بیچ میں کہ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے بھی اب جسٹ اس ریلیشن شپ کو نہ انجوائے کر پا رہے ہیں, نہ اس کی سینس کو, نہ اس کی امپورٹینس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. یو جسٹ گوئنگ آن ود دا فلو اینڈ یو جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. تو یہ ایک بہت ہی ڈل اور بہت ہی ایک عجیب قسم کی لائف ہوتی ہے جو کہ آپ کو سائیکولوجیکل پین دیتی ہے, جس میں آپ کو بہت زیادہ انگزائٹی, ڈپریشن, اور آپ کو ٹرسٹ ایشوز اور یہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جن کا الٹیمیٹ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ تو بالکل ایک رشتے میں ہوتے ہوئے بھی بالکل ایک وہ بہت زیادہ دوری آ جاتی ہے, یا وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں. آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ بفور میرج کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں کہ شادی سے پہلے اوکے کہ آپ نے جس بندے کے ساتھ شادی کرنی ہے یا جو خاتون ہے جس کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے, کیا وہ واقعی ان کا پرپز آف لائف آپ کے پرپز آف لائف سے الائن کرتا ہے. اور زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ فطری طور پہ اس میل ڈومیننس جو ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے if he is a sensible man تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے they deal with the lady with the wife کہ اس کو کس طریقے سے وہ سمجھا سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ اس کو اس رستے کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. اگر وہ انٹیلیجنٹ ہے, وائس ہے, اور کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے, معاملات کو صحیح سے لے کے چلتا ہے, تو اس کی سکسیس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور اگر اس میں یہ والے اسکلز نہیں ہوتے تو پھر بھی فیملی فیلئر کا شکار ہوتی ہے. اور سیکنڈ, اگر وہ خاتون اس طریقے سے لائف کو دیکھتی ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ دیکھنا, کیونکہ شادی کے بعد خاتون کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس لائف پارٹنر کو, ہسبینڈ کو چینج تو ہم کسی کو ہائر کر نہیں سکتے, اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی دیکھا جائے کہ یہ بندہ اس قابل ہے, اس میں یہ والی چیزیں ہیں, یہ خصوصیات ہیں جو میں ایک لائف پارٹنر کے اندر دیکھ رہی ہوں کہ جو اس کے اندر ہوں گی, تو then she needs to go for it, otherwise just a pain. That's it. جی نثار, تھینک یو سو مچ. نثار, آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گا, تو آپ مائک پہ ہی آ جائیے گا, کہ آپ نے جس طرح بھی اپنی سپریشن کی بات بتائی, تو نثار آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہے اور بہت سی بہنیں اس چیز سے گزر رہی ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ اس چیز کو ریکور بھی کیا, تو ایک موٹیویشن آپ کی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح سروائیو کیا, کہ ایک سوسائٹی پریشر, اوپر سے آپ کو پتہ ہے کیسی بات ہو تو زیادہ تر ٹیگز جو ہیں وہ فیمیلز پہ ہی لگتے ہیں کہ ان کی ہی غلطی تھی. تو آپ نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا تاکہ جو بہنیں اس چیز سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں, تاکہ وہ اس موٹیویشن کو قائم رکھ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی, 7 سال بہت لمبا عرصہ تھا, اور مجھے یہ فیملی ٹیبلز کی وجہ سے ہی ڈر لگتا تھا کہ امی ابو بہنیں سب کو ہرٹ کروں گی, اور پھر جو ان لاز تھے وہ میرے ساتھ اچھے تھے, دیٹ واز گڈ فیملی, اینڈ بس وہ سب کا احساس کرتے کرتے بہت زیادہ دیر کر دی تھی. لیکن اینڈ پہ جو چیز ہوئی تھی وہ میرے کیس میں یہی تھا کہ مجھے جو موٹیویشن ملی تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملی تھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. مطلب زندگی کے اندر وہ مقام آ چکا تھا کہ میں بالکل خالی ذہن ہو کے صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ یہ جس ریلیشن شپ کے اندر میں ہوں, یہ مجھے نہ صرف مجھے ڈیمیج کر رہا ہے بلکہ یہ
بہت ساری چیزیں میرے ساتھ جڑی، میرا بچہ ڈیمیج کر رہا ہے، اور جس طریقے سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پرسن یا ریزن جو تھی، کیونکہ وہ بیک بائٹنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے، بے شک وہ ایکس ہو گیا اینڈ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چیز فیل کرتے ہیں نا کہ بالکل وہ بندہ اس رستے کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر نہیں ہے، جو اس کو اسلام نے جو اس کو ایک حیثیت دی ہوئی ہے ایک قوام کی، وہ بھی نہیں ہے، اور بالکل کسی قسم کی کوئی پریکٹس نہیں ہے اسلام کی اس کی لائف میں، تو بلکہ اس سے الٹی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی آپ اس وقت پہلے یہ دیکھتے ہو کہ اس کو میں نے خوش نہیں کرنا، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی کو خوش کرنے نہیں آئے سوائے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، ماں باپ ہو، معاشرہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کو اسٹرانگ نہیں بنا سکتی۔ اور مجھے یقین کریں جب میں اس کے گھر سے نکلی تھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس صرف 10 پاؤنڈس تھے، اور میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اینڈ اس کے کچھ کپڑے تھے اور میرے ڈاکیومنٹس تھے، اور میں ایمٹی ہینڈڈ اس کے گھر سے نکلی تھی اینڈ لیکن میں اتنی خوش تھی کہ وہ والی فیلنگز میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اڑ رہی ہوں، آسمان میں اڑ رہی ہوں، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میرے قدم اس کے گھر سے دور سے دور جاتے جا رہے ہیں، میں آپ کو وہ فیلنگز بتا نہیں سکتی، اور اس وقت مجھے صرف جو احساس تھا نا مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے اس وقت، اس لمحے کوئی بھی نہیں چاہیے مجھے، کسی کی مدد نہیں چاہیے، اور آپ یقین کریں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ باتیں ہی بھی یہ کی کہ اللہ میں نے آپ کے لیے یہ سب کیا، ورنہ میں کیسے کر سکتی تھی، میں برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ زندگی، اور آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیے گا، اینڈ یقین کریں کہ اس کے بعد میری لائف اتنی چینج ہوئی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پروٹیکٹ کیا اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا، اور میں کہیں سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور میں خود کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں تھی، میں کیوں کہوں کہ میں بہت کوئی نیک خاتون تھی، لیکن بس مجھ سے غلط تھا میری نظر میں، اور صحیح تھا، تو اسی چیز کو صدقے شاید اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ہدایت دی، اپنے اور قریب کر لیا، اور میری پوری لائف چینج ہوگی، میرا لائف سٹائل چینج ہو گیا، اینڈ آئی تھنک کہ ہمارا دنیا میں نا آنے کا پرپس ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو اس میں اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی یا اس رستے کے اوپر نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو چھوڑیں پلیز، اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی چیز ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہمارا شوہر تو بہت بعد کی چیز ہے، تو میرے خیال سے یہ چیز کافی ہے ایک خاتون کے لیے کہ اللہ کی محبت ہے اور اس کی خوشنودی ہے، باقی وہ اس کے لیے ڈیسیژن سیپریشن کا پھر خود بخود ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو وہ والی موٹیویشن دیتے ہیں جو اس کو اس زمانے میں وہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ جی نثار، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور مزید استقامت دے اس جد و جہد میں، اور آپ ان سب بہنوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں کہ جن کے لیے ایسے حالات میں یہ سٹیپ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے۔ جی تو سمرہ اشفاق، آپ بات کریں پلیز۔ جی آپ میں سے اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لے، نہیں تو پھر میں نیم کال کرتا ہوں جنہوں نے بات۔ جی ارم بات کریں پلیز۔ السلام علیکم، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ابھی نساء نے بات کی ہے وہ وہی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر جو آپ کی نیڈز واضح ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اس کے لیے سٹیپس بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے آپ کا انڈیپینڈنس یا آپ کی سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ زیادہ دیر تک ٹاکسک ریلیشن شپ میں سروائیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ اپنا اوتھینٹک سیلف جو ہے وہ نہیں شو کر پا رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنی نیڈز کا پتہ ہونا ضروری ہے
کہ میں اس رشتے سے میری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، میری کیا نیڈز ہیں، تاکہ آپ اپنی باؤنڈریز لے کر سکیں. پھر جب اگلے بندے کے، جس کو کہتے ہیں نا ریڈ فلیگز، جب وہ چاہے میاں ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے دوست ہے آپ کا، کوئی بھی ہے، جب وہ ایسا بیہیویئر شو کرنے لگے گا کہ جو آپ کے لیے جس کو ریڈ فلیگز کہتے ہیں، آپ اس بیہیویئر کو پک کر سکو گے کہ یہ بھی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، یا یہ خطرے کی نشانی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا آگے چل کے اور زیادہ خراب ہوگا. جی تھینک یو سو مچ ایرم. جی سمرا اب آپ کر لیں انمیوٹ. سمرا اشفاق. جی اس کے علاوہ عرفان عزیز، آپ کائنڈلی بات کریں، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو. جی تو اینی ون مور، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتے تو ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو پھر ہم سیشن کو فنیشنگ کی طرف جائیں گے. تو میں ان کے نیم کال کر رہا ہوں جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو جی سمیہ ایڈ کیجیے. جی میں یہاں پہ یہی بات کہنا چاہ رہی تھی، جو ابھی جو پریویس جن کے ساتھ بروکن کا حادثہ ہوا ہے. آواز آ رہی میری؟ جی جی سمیہ پلیز کنٹینیو. ہاں، تو ان کے ساتھ جو بروکن کا حادثہ ہوا ہے، میں اسی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ایکسپیکٹیشنس رکھیں گے تو پھر آپ کو تکلیف ملنی ہے، بیکاز کہ جو اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے بالکل. تو اسی لیے آپ کو اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کو تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں. جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے شوہر میں وہ ٹوٹی پھوٹی محبت بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، جو یا مرد کوشش کرتا رہتا ہے. سین دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. میں یہاں پہ بالکل بھی یہ چیز نہیں رکھوں گی کہ کون زیادہ کس کو ضرورت ہے، کس کو کم ضرورت ہے. یہ بات کی بات نہیں ہے، دونوں برابر ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ جو اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور جو ایک دوسرے میں محبت ڈھونڈتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ محبت خدا میں ڈھونڈیے. اللہ پاک خود آپ کے رشتے میں وہ محبت ڈال دے گا جو آپ کو چاہیے. بس یہی بات میں کہنا چاہتی ہوں. لیکن ہم اس چیز کو اگنور کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بندے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ کریں، وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے جائیں گے. یاد رکھیے گا زندگی. بس اور میرے حساب سے اور کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ سمیہ. جی ایرم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی؟ جی میں اس بات سے بالکل بھی اگری نہیں کرتی کہ آپ کو اگلے بندے سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. میرے خیال میں اگلے بندے سے ضرور ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. ہر انسان کا ایک رول ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ ماں باپ ہے، چاہے وہ اولاد ہے. آپ کا ایک رول ہے جو کہ آپ کو نبھانا ہے، اور اگر آپ اپنا رول نبھا نہیں رہے ہیں تو اپنے رول میں فیل ہو رہے ہیں. ایکسپیکٹیشن کا یہی مطلب ہے کہ آپ اگلے بندے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنا رول پوری طریقے سے نبھائے. شوہر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پرووائڈ کرے اور پروٹیکٹ کرے. اگر آپ اپنے شوہر سے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ رہے کہ وہ آپ کے لیے پرووائڈ کرے گا، کما کے لائے گا اور پروٹیکٹ کرے گا آپ کو، تو آپ غلطی کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے سٹینڈرڈز بہت نیچے کے رکھے ہوئے ہیں. دوسری بات جہاں تک محبت کی آتی ہے، یہ بہت زیادہ یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں محبت از لٹل ایکٹس آف کائنڈنس. اگر شوہر اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے رہا ہے اور اٹینشن دے رہا ہے اور مطلب اس کی ضروریات کا خیال کر رہا ہے، تو یہ دس از محبت. مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ محبت کو کس چیز کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. شاید ہمارے پاس وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والی محبت کو یا فیری ٹیلز والی محبت کو ہم اس کے ساتھ شاید کنفلیٹ کریں. لیکن میرے خیال میں محبت از جسٹ لٹل ایکٹس آف کائنڈنس. وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، جس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے ہالی ووڈ مووی، اٹس ناٹ اے بالی ووڈ مووی. لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشن ضرور ہونی چاہیے شوہر سے
اور ان کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. شوہر کا کام ہے پرووائڈ کرنا, شوہر کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا. شوہروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے لیے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, اور اس ایکسپیکٹیشن کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ اس ایکسپیکٹیشن کو, فار ایگزامپل میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بے شک بیوی بھی جاب کری اور کما کے لا رہی ہے, لیکن یہ شوہر کا کام ہے کہ وہ میجر رسپانسبلٹی سنبھالے اور اپنی بیوی کے نفقے کا بھی خیال کرے. بیوی اگر یہ بات اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرے گی اور وہ یہ چاہتی ہے, مطلب اگر تو بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو جی 50% ہم گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں, شی از ہیپی ود اٹ, تو یہ اس کی نیڈ ہے, مطلب شی از ہیپی ود اٹ, وہ نہیں چاہ رہی ہے کہ شوہر اس سے زیادہ کرے, فائن, ویل اینڈ گڈ. لیکن فار ایگزامپل بیوی چاہ رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ میجر پورشن آف دا رسپانسبلٹی لے, فائنینشیل رسپانسبلٹی, اور وہ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہے, تو اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ چلو یہ تو 50% کر ہی رہی ہے, میں کیوں چپ ان کروں, تو مسئلہ بنے گا نا, ریزنٹمنٹ بلڈ ہوگی. تو بیوی کو چاہیے نا کہ وہ اپنی ایکسپیکٹیشن شوہر کو بتائے کہ بھائی یو بینگ دا لیڈر آف دا ہاؤس, یو بینگ دا مین آف دا ہاؤس, میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں تم سے کہ تم میجر فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھاؤ گے, جو کہ اس کا کام بھی ہے. وائس ورسا, مطلب شوہر کو بھی بیوی سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تو اس کو کمیونیکیٹ کرنی چاہیے, ایز لانگ ایز دی ایکسپیکٹیشنز آر ود ان دا باؤنڈس, وہ جو ہے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس نہیں کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ اگلے بندے سے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو لو کر رہے ہیں. رہ گئی محبت کی بات, تو میرے خیال میں یہ جو فیری ٹیل والی محبت کا تصور ہے نا, اس سے نکلنا چاہیے. مطلب اس کو ڈسیکٹ آپ کریں تو ایز اے سیڈ بیفور, ایک کیمسٹری ہے اور ایک کمپیٹیبلٹی ہے, اور دونوں کی دونوں رشتے کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ کسی ایک چیز کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کیمسٹری کو آپ محبت کا نام نہیں دے سکتے ہیں. دیٹ از جسٹ اٹریکشن. محبت از لائک لٹل ایکٹس آف کائنڈنس. مطلب آپ شوہر کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی, جو کہ مطلب ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے کسی بھی عورت کا یا کسی بھی مرد کا فار دیٹ میٹر. اور یہ اتنا زیادہ ناپید ہو چکا ہے رشتوں میں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ بڑی خوش قسمت عورت ہے, حالانکہ ایک بیسک نیڈ ہے کسی بھی انسان کی. مطلب آپ کو کسی بھی انسان کو ڈسرسپیکٹ کرنے کا کسی بھی صورت کوئی بھی حق نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں کو یہ سکھایا نہیں جاتا اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری بیسک نیڈ ہے جس کو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگین آپ کی جو نیڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ کس طرف جائے گا. اگر آپ کی نیڈ جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, اس کے اوپر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو قربان کر دیتی ہیں, آپ کہتی ہیں چلو خیر کوئی بات نہیں, کما کے تو لا رہا ہے, یا میرا خیال تو کر رہا ہے, مجھے پروٹیکٹ تو کر رہا ہے, بدتمیزی کر دیتا ہے یا لوگوں کے سامنے بدتمیزی کر دیتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں, بعد میں اکیلے میں معافی بھی تو مانگ لیتا ہے. تو یہ آپ اپنی نیڈز اس کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, مطلب یہ آپ لے آؤٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا رشتہ کس طرف جائے گا. سو دیٹس اٹ. جی رم، ایک بات میں آپ سے سیکھنا چاہوں گا, آپ مائک پہ رہیے گا, کہ آپ نے جس طرح یہ پوائنٹ ریز کیا نا کہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنا چاہیے, تو بالکل آپ نے ان کے لیے ٹھیک بات کی جن کو یہ شعور آ چکا ہے. لیکن بیسیکلی پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ ایکسپیکٹیشنز رکھنے کے لیے ایک آپ کا مائنڈ سیٹ اور اس رشتے کی کلیئرٹی بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک لڑکی جس نے بچپن سے ہی ٹاکسیسٹی میں ایک اس کا پروان چڑھا ہے, جس کو گھر پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے, جس نے اپنے فادر کے ڈر سے کہیں باہر نہیں جانا, اس کی پرورش ویسی ہوئی ہے, تو اس کی جو ایکسپیکٹیشنز کی ایک سائیکی ہوگی وہ سٹارٹ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نیچرلی اپنے فادر سے ہوگی, تو وہ وہاں پہ ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد اس کے بھائی بھی ویسے ہوں گے, گھر کا ماحول ہوگا, پھر اس کا شادی کا لیول آئے گا. تو جو سمیہ کی بات سے میں سمجھا تھا, تو وہ شاید وہ ریز کرنا چاہ رہی تھی کہ جن کی ایکسپیکٹیشنز کی امید ہی ٹوٹلی ختم ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کو پھر یہی ہوتا ہے کہ جسٹ اللہ. تو وہ پھر اسی لیے آپ دیکھیں, پھر اس کے بعد یہ جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں وہ پھر شاید اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کا ایک بچپن سے ہی ایکسپیکٹیشنز کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوتا ہے, جس طرح کہ آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ بالکل ہم نے جس طرح نسا بھی بات کر رہی تھی کہ ان کو جب گھر سے وہ باہر نکلی تو ان کو ایک سکون سا آیا. کیوں؟ ان کو جو اللہ کی طرف جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو اسی کی طرف واپس پہنچ کے تو ہمیں ایک سکون سا ملا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے جب اس شادی کے رشتے میں آ گئے تو ایکسپیکٹیشنز تو ہم نے اوبویسلی رکھنی ہے. جی تو آپ ایڈ کیجیے گا پلیز. جی میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر آپ ساحل صاحب کے لیکچر سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرپوک مائیں ڈرپوک بچے پیدا کرتی ہیں. مطلب آپ نے اپنے سٹینڈرڈز کو لوور نہیں کرنا ہے, آپ نے اپنے شعور کو اوپر لے کر جانا ہے.
ٹھیک ہے نا, اور اپنی سچویشن کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. آئی انڈرسٹینڈ بہت ہی ڈیفیکلٹ حالات ہوتے ہیں, بہت ہی ڈیفیکلٹ حالات ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے, کیونکہ جنریشن سے اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. تو اس کا علاج یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر حال میں گزارا کرنا سکھائیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شعور دیں گے نا, بیٹی کو شعور دیں گے, بیٹے کو شعور دیں گے کہ نہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گھروں کا ماحول بھی اسی طرح ہوتا ہے, جنریشن سے ہی یہی سب کچھ چلتا آ رہا ہے. لیکن پھر ضرورت ہے کہ ہم لرن کریں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ جی جی صحیح کام بالکل کیا ہے, بالکل, وہ صحیح ہے. گھر سے ہی اور ایک اگین وہ, ایکسپیکٹیشن جی والی ختم بالکل ہو جاتی ہے بالکل, نا, کیونکہ تو امی جو ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے رہ رہی ہوتی ہیں, خالہ اور پھوپھی جو ہیں وہ بھی ایسی رہ رہے ہوتے ہیں, نانی بھی ایسی رہ رہی ہوتی ہیں. وہ ساحل صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ پاکستان میں مرد جو ہے وہ انڈیویجول ہے اور عورت جو ہے وہ یا مدر ہے یا وائف ہے, اس کی کوئی انڈیویجویلٹی نہیں ہے. دس از ناٹ دین اسلام ایٹ آل, دس از جسٹ پاکستانی کلچر وچ از ویری ویری ٹاکسک اینڈ ویری ویری انہیلدی. نساء نے جو بھی بات کی ابھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. اور لیکن کیوں وہ اپنا اوتھینٹک مطلب ان کی جو نیڈ تھی وہ نہیں پوری ہو رہی تھی اس رشتے میں, اور ان کے لیے her need for respect or her need for independence was more than the need for a relationship. تو میں بار بار وہی کہہ رہی ہوں, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں تو, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے پتا ہو, کئی سال لگ جاتے ہیں یہ جاننے میں کہ بھئی ہماری نیڈ کیا ہے. اور یہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہے, یہ کسی بھی رشتے میں ہے. یہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بھی یہ رشتے میں آپ کی کوئی نہ کوئی نیڈ ہوگی, اور آپ کے جو بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے ہیں یہ وہ سارے کے سارے اسی میٹرکس پہ فال کرتے ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے. آپ کی نیڈ نہیں میٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ آخرکار چیختے ہیں, آپ بولتے ہیں. لیکن یہ کہ کبھی کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ دا نیڈ فار اے ریلیشن شپ, دا نیڈ فار رسپیکٹ کو وہ قربان کر دیتی ہیں فار دا نیڈ آف ریلیشن شپ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ ویسٹرن کمیونٹیز میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ بہت زیادہ اکیلے ہیں اور آپ کسی رشتے میں بند گئے ہیں, اور رشتہ جو ہے اس نے آپ کی جو لونلی نیس تھی اس کو ختم کر دیا, سو آپ کو یو ہیڈ اے نیڈ فار کنیکشن, وہ تو آپ کو مل گئی, لیکن رشتے میں ڈس رسپیکٹ ہے تو وہ زیادہ دیر تک چلے گا تو نہیں. ہاں اگر آپ چلانا چاہیں یا یور نیڈ فار کنیکشن از مور دین یور نیڈ فار رسپیکٹ, تو وہ رشتہ چل جائے گا, وہ کھنچ جائے گا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انٹائرلی. اور وہی والی بات ہے کہ باؤنڈریز لے آؤٹ کرنا, جو کہ بہت مشکل ہے پاکستانی معاشرے میں, لیکن کیونکہ پرائیویسی نہیں ہوتی. آپ کی نیڈ فار پرائیویسی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کی نیڈ فار ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب اس پہ کافی سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو, اور اس کو ڈٹرمن کرنے کی اور آگے اپنے بچوں کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے. اور پھر وہی والی بات, یہ جو ایک کنفلیٹڈ سا محبت کا وہ ہے نا, اس میں سے نکلنا چاہیے. اور محبت جو ہوتی ہے وہ ایوری ڈے لائف کے جو چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہوتے ہیں نا, وہ ہوتی ہے. آپ کی بیوی بیمار ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا خیال کیا, یہ شوہر بیمار ہو گیا تو آپ نے اس کا خیال کیا. وہی والی بات ہے, بیوی اگر جاب پہ جا رہی ہے تو آپ نے بار چیک کیا کہ بھئی گاڑی میں تیل پانی پورا ہے کہ نہیں, پیٹرول پورا ہے کہ نہیں, اینڈ وائسا ورسا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ رشتے کو اسٹرانگ کرتی ہیں, کسی بھی رشتے کو. میں بار بار کہتی ہوں, بے شک آپ کا ماں باپ کا رشتہ ہے یا آپ کا بہن بھائیوں کا رشتہ ہے یا میاں بیوی کا, اگر ماں باپ نے جب بچے کو 10 لوگوں کے بیچ میں کوئی تھپڑ لگا دیا اور بچہ چپ ہے نا, تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, ماں باپ نے زیادتی کی ہے. اور بچے کو اگر یہ سینس ہوگا نا کہ ماں باپ نے زیادتی کی اور اس کو پبلک میں بیٹھ کے ہیوملیٹ کیا ہے, تو وہ بعد میں اکیلے میں جا کے بولے گا ان کو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. اور بولنا چاہیے, کوشچن کرنا چاہیے. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا نا تو پھر آپ ریڈ فلیگس کو پک نہیں کریں گے, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور پھر آگے سے آپ کی جنریشنز بھی اسی طرح سے ہوں گی. تو میرے خیال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, باؤنڈریز لے آؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بہت زیادہ کام چاہیے اس کے اوپر آبویسلی, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. کسی کو پبلک میں ہیوملیٹ کرنا یا کسی کو تھپڑ لگا دینا جسٹ بیکاز میں تمہاری ماں ہوں, یہ کوئی اتنی کمال کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے. جب ماں ہی کو نہیں پتا ہوگا کہ صحیح کیا غلط کیا, باپ ہی کو نہیں پتا ہوگا صحیح کیا غلط کیا, تو بچے کو کیسے پتا چلے گا. لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ تو کر سکتے ہیں نا, تو لیٹس اسٹارٹ ایجوکیٹنگ ourselves. جی تھینک یو سو مچ ایرم, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی تو 10 منٹ ہے ہمارے پاس. سمیہ 5 منٹ آپ بات کر لیجیے گا, تو دانش بھائی پھر آپ اینڈ کرتے ہیں. جی سمیہ بات کیجیے آپ. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ شاید میرا یہ ورڈ کی ایکسپیکٹیشن رکھنا غلط ساؤنڈ کر گیا ہے سب کے لیے. میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ایک رشتہ آپ کا میاں بیوی کا ہے, صرف میاں بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, تو انہیں کی بات کی ہے.
باقی فردر کسی کی بات نہیں، کیونکہ ہر ریلیشن کی الگ الگ اس کی ایک خوبصورت ساخت ہے اور ہر چیز، ٹھیک ہے. تو جب میاں بیوی کے رشتے کی بات ہے، آپ اس سے حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں. جب آپ اس سے حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو آپ ضرور فیل ہوں گے. آپ نارملائز رہیں گے، اپنی زندگی کو نارملائز رکھیں گے، اللہ سے اپنا ربط جوڑے رکھیں گے، تو آپ کی جو جائز ایکسپیکٹیشن ہے وہ ضرور پوری خود بخود اللہ پاک کرتے جائیں. میں یہاں صرف ایکسپیکٹیشن نہ رکھنے کا ورڈ اس لیے، اور اگر میں نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ ایک لڑکی اگر تلخ معاشرے سے نکل کے آئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسی لڑکی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، میں ایک جسٹ بات کر رہی تھی کہ ان لوگوں کی بات زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے ان گھروں میں جو ایسے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ لڑ نہیں پاتے اپنے معاملات سے، یا اگر وہ لڑنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے گھر ٹوٹ جاتا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی چلی آتی ہیں اور ایک صبر کا دامن ان کا ختم ہوتا ہے. کہنے کی بات صرف اللہ سے ربط جوڑنے کی بات صرف اتنی یہاں پہ میں کر رہی تھی. وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی رشتے کو کتنا بھی بیوٹیفلی جدوجہد اور ہر چیز اور اسٹرگل کے ساتھ اور فائٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اگر جب تک آپ کا ربط اللہ سے نہیں جڑا، وہ چیز اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں ملنی، اور اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی. ہم ایکسپیکٹیشن انسانوں سے رکھتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں دھوکہ بھی کھاتے ہیں اور ہمیں تکلیف بھی ہوتی. جس دن ہم اپنی ایکسپیکٹیشن اللہ سے رکھنے لگیں گے، ہماری زندگی کے تمام معاملات بہت آسانی سے حل ہونے لگے، آپ کی اپنی مرضی کے تحت ہونے لگے. یہ کہنے کی کوشش کی. باقی اس کا بالکل مطلب نہیں کہ اس بندے کو یہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے شاید کلیئر کر دیا ہو اپنا پوائنٹ آف ویو. دیٹس آل. باقی سب اپنی اپنی طرف سے بہتر سوچ سکتے ہیں. جی بارک اللہ فیک، تھینک یو سو مچ سمیہ. جی دانش بھائی آپ بات کیجیے، تو آپ آج کی ڈسکشن کو سمرائز کر دیجیے پلیز. جی السلام علیکم. میں نے پہلے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر لی تھی، مگر اس کے بعد پھر باقی اور سسٹرز بھی آئیں گی. ابھی دل میرا بڑا کثیف ہے، بڑا مطلب بہت جیسے کہتے ہیں نا ڈاؤن فیل کر رہا ہوں. ابھی بہت سسٹرز کی باتیں سنی ہیں، ہر سسٹر کا ہر بردر کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، رائٹ. کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں اس میٹر کے اندر، تو میرا انٹریکشن بہت زیادہ رہتا ہے، چاہے وہ ویڈوز سسٹرز ہیں، چاہے وہ ان میرڈ سسٹرز ہیں، چاہے لیٹ میرڈ سسٹرز ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، یا ڈیورس سسٹرز ہیں، اس طرح بردرز بھی ہیں. تو سسٹر نساء کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ ٹھیک ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر میری مس نساء کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز جب بھی نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کسی چیز کو اپنے اس ایکسپیرینس کو ایکسپلین کریں نا، تو پلیز اتنا گلیمرائز نہ کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ فیمیل ہے نا، تو آپ اپنے کانٹیکس کے اندر اپنے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ لے کے ایکسپلین کرتی ہیں، مگر مجھے ڈر صرف اس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں بہت برے طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ نے گلیمرائز کر کے اس کو ایکسپلین کیا نا، اس طرح سے جو میری دوسری سسٹرز ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے یا جو ان میریڈ ہے اور تھوڑی سی اپنی لائف میں تھوڑا سا وہ حالات کو تھوڑا سا مشکل دیکھ رہی ہیں، ان کو ایک بڑا غلط میسج آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے تھوڑا سا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا، سب سے ناپسندیدہ چیز میں جو حلال چیز ہے وہ ڈیورس کو کہا گیا. اور میں جانتا ہوں کہ پاکستانی فیمیلز جب ڈیورس لیتی ہیں اس کے بعد کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں. جو دبئی ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے لینڈ آف ڈیورس لیڈیز. یہاں پہ لوگوں کی شادی بھی نہیں ہوتی ہے اور ویڈوز بہت کم ہے اور ڈائیورسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ آپ پڑھی لکھی ہیں اور جب آپ اپنی فیملی میں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں سب یہ کہتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو دبئی. پہلے جیسے امریکہ ہوتا رہا، انگلینڈ ہوتا رہا، یورپ ہوتا رہا، اب وہ دبئی ہوتا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ میری آبزرویشن بہت فاسٹ ہے، مطلب بہت سینسٹیو بندہ ہوں میں، تو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہاں پہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں پہ سسٹم ٹوٹلی چینج ہے. دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ فیمیلز اپنے آپ کو بچا رہی ہوتی ہیں، کوئی ہمیں دیکھے نا،
مگر دبئی میں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہاں پہ فیمیلس کہہ رہی ہے کوئی تو ہمیں دیکھے, چاہے ہم جب جم ہوتے ہیں, چاہے ہم مال میں ہوتے ہیں, چاہے کہیں ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سائیکالوجی ہی چینج ہو گئی ہے مرد کی اور عورت کی. یہاں پہ کوئی مرد کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا, چاہے اس نے ہاف نکٹ کیوں نہ ہو, رائٹ. مگر فیمیل کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے وہ ہمیں جو ہے نا وہ مرد دیکھے. تو میں اس کو سمرائز آپ کو اس طرح کرنا چاہوں گا, خدا رہا یہ بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے. ہر کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ مس جو سسٹر نساء ہے اس کی بات کو آپ کہیں غلط مطلب نہ لے لیں. اور جو سسٹر ارم بات کر رہی تھی وہ بھی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بات کر رہی تھی. اگر وہ صالح الدین بھائی کی بات کو کر رہی تھیں تو وہ مطلب وہ ایکچوئل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ ڈرپوک مائیں ہیں تو آپ نے مطلب اپنا ڈر کوئی ہسبینڈ کے سامنے تھوڑی نکالنا ہے. مطلب اس کے سامنے آپ نے پھول دیوی بن کے تھوڑی آپ نے وہ کھڑے ہو جانا ہے کہ بھائی اس کے سامنے تھوڑا آپ نے وہ اپنا وہ کھڑی ہو جائیں گی تو جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نڈر ماں بن جائیں گی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے سکون حاصل کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ کو سکون حاصل نہیں کر رہے اور سکون آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ ریلیشن شپ ہے نہیں. پھر تو ہمارے پاس سسٹر کا بھی ہے, بیٹی کا بھی ہوتا ہے, ماں کا بھی ہوتا ہے, باقیوں کے بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں. بیوی کا جو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک بنایا ہے وہ بنائے ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں سکون دینا ہے اور سکون لینا ہے. اور میں اس چیز کو جو میرا مطلب میں جس پہ جو میری فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ اس ریلیشن شپ کے اندر آپ ریسیور سائیکالوجی سے نکل کے اب جب گیور سائیکالوجی پہ آتے ہیں نا تو آپ کا مائنڈ مطلب چینج ہو جاتا ہے. آپ میں جب کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے کیا دے رہا ہے. اور جب آپ دوسرے بندے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں دوسرے بندے کو کتنا سکون دے رہا ہوں. تو جب آپ اس سائیکالوجی پہ آ جاتے ہیں کہ میں نے اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کو میں نے سکون دینا ہے, اس کو میں نے ریسپیکٹ دینی ہے, اس کو میں نے جو ہے وہ پیار دینا, ہمدردی دینی ہے, سب کچھ میں نے دینا ہے. جب وہ آپ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو بھی وہاں سے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ بہت خوبصورت ہے, اللہ نے بہت اچھا ریلیشن شپ بنایا. وہ میری سسٹر جو اس رشتے میں تھوڑی سی مشکل پیش فیل کر رہی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہسبینڈ دیا ہے, بچوں کا باپ دیا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بغیر ہسبینڈ والی ہیں, جو ڈیورس ہیں اور جو وڈوز ہیں اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہیں, وہ کن کن مشکلات سے گزرتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میری کولیگ تھی, شی واز سیرین, ٹھیک ہے, اور اس کے 3 بچے تھے, اور جو بڑی بیٹی تھی اس کی میرے خیال سے 13 ایئرز اولڈ, رائٹ. اور ایک دفعہ اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سے پوچھا, میں نے کہا سسٹر کیوں مطلب کیا معاملہ ہوا ہے جو تمہارا ڈیورس کا اور ساری چیزوں کا ہوا ہے. اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ بس شاید میں جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہی تھی, تو میں بڑی اپنے آپ کو بڑا افلاطون سمجھ رہی تھی کہ میں اگر جب اس رشتے میں اگر نہیں بھی ہوں گی تو پتہ نہیں میں کیا کر لوں گی. میں اپنی کزنس کو بھی دیکھتی تھی, باقیوں کو بھی دیکھتی تھی کہ دبئی میں ریل اسٹیٹ میں کام کری, بڑا کچھ ہے. مگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ میں ہی غلط تھی. میں نے ہی سختی, مطلب میں آپ کو سائیکالوجی بتاؤں مرد اور عورت کی. جب مرد وائلنٹ ہوتا ہے نا, اس کی جو ایکسٹریم ہوتی ہے نا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے. مطلب اس کی وہ ایکسٹریم ہے, اس سے بڑھ کر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, بندہ تھوڑی مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, بس اس نے اخیر کر دیے. عورت نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہوتا, اس نے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہوتا ہے. جب عورت اپنی زبان کا استعمال کرتی ہے نا, وہ بھی حد ختم کر دیتی ہے. مطلب جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ناکام شوہر, ناکام باپ, اور آپ نے اس کو ابیوسو لینگویج آپ نے اس کے ساتھ یوز کر دی, تو اس کا مطلب آپ نے اخیر کر دیا. آپ نے جو ایک گولی مارنی تھی, بم مارنا تھا نا, آپ نے اس کو مار دیا وہ اپنے ریلیشن شپ کے اندر. تو اس کو پھر میں نے اس کا میری آنکھوں دیکھا وہ چیز ہے کہ اس کے بعد اس کو اپنی عزت بچانا جو ہے نا بڑا مشکل ہو رہا تھا. مطلب وہ اس کو کوئی نکاح کی کوئی تو وہ کر نہیں تھا رہا, مطلب آفر نہیں کر رہا تھا, مگر فرینڈ شپ کی آفرز اس کو سارے کر رہے تھے. تو میں اس کو ذہن جب بھی کوئی ہوتا ہے تو میں اس چیز کو میں ذہن میں میرا خیال آتا ہے کہ جب آپ اپنا گھر خراب کر دیتے ہیں نا کسی بھی کہنے پہ, یا آپ مطلب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ جب نہیں ہوگا تو پھر بھی میں بالکل ٹھیک رہوں گا, تو ایسے نہیں ہے. کوئی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا, نہ آپ کا بھائی آپ کے پیچھے آئے گا, نہ آپ کا فادر آپ کے پیچھے آئے گا, نہ آپ کو کوئی آئے گا. ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. میں اپنی فیملی بتا رہا ہوں, میری اپنی فیملی محرم رشتوں میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ 2 سال لگ گئی ہیں, 2 سال لگ گئے ہیں اس ریلیشن شپ کے مطلب ڈیورس کے بعد سنبھلنے کے اندر. 1 سال تو مطلب ایسے تھا نا کہ ایک خاتون کو تو ایسا ہوگا وہ نیند پاگل ہو گئی, رائٹ. میں مطلب نیند پاگل سے مراد یہ ہے کہ وہ
چیز 18 اسکیل کی وہ ہیں اور پورے ادارے کو سنبھالتی ہیں, سب کچھ ہیں, لائر ہیں, اور مطلب ایک طرح سے ورکنگ لیڈی ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری ہیں اپنی اس کے اندر. مگر جب یہ چیز ہوئی تو ان کے لیے کوپ اپ کرنا سائیکولوجی نفسیاتی طور پر بڑا مشکل تھا. وہ 1 سال تک وہ جو بہن میری ہے نا وہ اس طرح کی پرابلم رہی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور میرا رشتہ, اس میں بھی جب اس طرح کی چیز ہوئی نا, وہ بندی 1 سال تک روتی رہی, 1 سال تک وہ جو ہے نا وہ روتی رہی. اور پھر اس نے کلاسز جوائن کی اسلامک اور باقی چیزیں. اب وہ 1.5-2 سال ہو گئے, اب کہیں جا کے وہ سنبھل رہی ہے. تو میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں. پلیز سسٹرز, ہم میں تو اپنی جو اپنی وولنریبلٹی ہے وہ بھی تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے لیے ہم کتنا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے اوپر. ایموشنلی ہم آپ لوگوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. ہم زندگی میں جتنا مرضی بھی حاصل کر لینا, اگر ہمیں گھر میں سکون بیوی کا نہیں ملا نا تو ہم ناکامی ہوتے ہیں. رائٹ, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا اگر بیوی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے. ہمیں جو سکون اپنی وائف کی باہوں میں آتا ہے نا, وہ ہمیں مطلب سونے کا پہاڑ بھی ہمیں مل جائے گا نا, ہمیں اس میں ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جو ہم اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں لے کے ہم جو سکون فیل کرتے ہیں. آپ سمجھیں کہ ایز اے مرد, ایز اے ہسبینڈ جو ہے ہمارے لیے جو وائف ہوتی ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, مطلب ہم اتنے اٹیچ ہوتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے نا, ہماری بہنیں سمجھتی ہیں ہم بہت سینسٹیو ہیں. مطلب ہماری ڈیوورس ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ہسبینڈ جو ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہم ایسا ٹوٹتے ہیں نا کہ پھر بس جڑنے کا پھر ہم نام نہیں لیتے. اور جب اس طرح ریلیشن شپ کے اندر 20-30 سال گزارنے کے بعد جب بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو ریسرچ کے مطابق سروس بتاتے ہیں ود ان 2 years ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور میرے سامنے 3 کیسز ہیں جس میں ایسا ہی ہوا. ایک کیس میں تو میں نے کیا کہ دیکھوں یار, یہ میرے دوست ہے, اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اب میں دیکھتا ہوں اس کے فادر کی ڈیتھ, اور یقین کرے 2 سال سے پہلے اس کی فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ his father was less than 60 years, اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور فیمیلز دیکھیں کہ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 10 سال تک, جیسے میں نے ایگزامپل دی, میرے فادر کو اگر 10 years ہو گئے ہیں, جو والدہ ہیں وہ 83 years old ہے, مطلب بہترین لائف گزار رہی ہیں وہ, اللہ ان کی اور زندگی دے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, یقین کریں کامیابی صرف اسی کا نام ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور اس میں سے سکون حاصل کیا جائے ایز اے ہسبینڈ. اور وائف کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بغیر ہسبینڈ کے آپ کی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے. جو مرضی آپ کر لیں, آپ بے نظیر بھی بن جائیں گی نا, اگر آپ کی میرٹل لائف ڈسٹرب ہے یا آپ سنگل ہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے, رائٹ, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس اور اس نعمت کا شکر ادا کریں. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک, تھینک یو سو مچ دانش بھائی. جی تو یہاں پہ شاید کافی لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگز ہوگی دونوں کے پوائنٹس میں, تو میں کلیئرٹی کر دوں کہ جس طرح دانش بھائی جو نسا بات کری تھیں تو انہوں نے ایک چیز بتائی کہ انہوں نے 7 سال گزارا, تو یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مسئلے شروع ہوئے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پہلے سافٹ سٹیپس لیے ہوں گے. مثال کے طور پہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جیسے ہی ہوا تو فوراً سپریشن کی طرف گئی ہوں گی. 7 سال گزارے یعنی کلیشز چلتے ہوں گے, کافی پرابلمز آئی ہوں گی, لیکن جو ایک طریقہ کار اسلام بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے بالکل ایک اچھے انداز سے اس کو ٹیکل کرنا ہے, نہیں تو اگر ٹائم زیادہ گزر گیا تو پھر آپ سپریشن کی طرف جائیں. اور جو دانش بھائی بات کر رہے تھے تو جو ان کو لگا کہ نسا کی بات سے ایک چیز پروموٹ ہو رہی ہے, تو وہ جسٹ نسا یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کے پاس بالکل ٹاکسک سٹی بڑھ جائے اور بالکل بھی کوئی آپشن نہ رہے تو آپ کو سپریشن سے بالکل بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور جو دانش بھائی بات کر رہے تھے تو وہ یہ کر رہے تھے کہ آج کل جس طرح ایک ڈائیورس کا بہت ہی ایک ریٹ بالکل ہائی ہو گیا کہ کسی کی بھی شادی ہوتی ہے تو آلموسٹ 6 منتھ بعد ہمیں کافی ڈائیورس کے ریشز مل رہے ہیں. ہاں, جہاں پر بالکل ٹاکسک ریلیشنز ہیں اور بالکل بھی آپ کی بالکل پرائرٹیز اور ویژن بالکل میچ نہیں کر لے تو وہاں پر تو آپ کو لینا چاہیے. لیکن جو دانش بھائی بات کر رہے تھے تو وہ یہی تھا کہ ہم بالکل سٹارٹ میں پہلے نبھانے کی کوشش کریں. ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیوں آج کل جو ان کے 6 منتھ بعد ڈائیورس ہو رہے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے جس طرح نسا نے 7 سال گزارے
اور جن کے آج 6 منتھ بعد ڈیورس ہو رہے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل ایک شروع میں ایک نبھانے کے سٹیپ کی طرف نہیں جاتے، کہ جس رسائل میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہ وہ پہلی آپشن میں ہم نے طلاق نہیں جانا، ہم نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی نشے پہ لگا ہے کہ ہم اس کو ریہیبلیشن سینٹر لے کے جائیں، ہم اس کو پہلے کاؤنسلنگ کروائیں، اور پھر ایٹ دی لاسٹ اسٹیپ تو آپ کو لینا ہی لینا ہے. تو یہ دونوں کے پوائنٹس تھے، تو مجھے تھا کہ میں کلیئرٹی کر دوں. جی تو انیزا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں، پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جی تھینک یو سو جی مچ. میں ایکچولی تھوڑی سی جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے جو پہلے دیا اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی کرنا چاہ رہی ہوں، بیکاز آئی تھنک تھوڑا سا وہ مس کمیونیکیٹ ہوا ہے. میں ایکچولی کلیئرٹی یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جو بات کی تھی محبت کی، وہ میں نے بات کی تھی کہ وہی بات جو ابھی دانش صاحب نے کی کہ گیور والی. مطلب ہم محبت کو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ محبت ہے تو اگلا کیا کر رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو فیلنگ ہے، جو کوئی بھی ایموشن ہے نا، وہ میری ہے، ہماری ہونی چاہیے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کیا کسی کو دے رہے ہیں اور ہماری طرف سے ایکٹ کیا ہے. تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتی ہوں، میں بات کر رہی تھی اس سے ود ڈیو رسپیکٹ جو ایکٹ آف کائنڈنس ہے نا وہ محبت نہیں ہے. دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. محبت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹا تو ایک محبوب نے اپنے سارے دانت توڑ لیے. محبت یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی نے اپنی ماں کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جس کی طرف وہ انگلی کریں گے وہ جنت میں جائے گا. محبت از اے فیری ٹیل. محبت از اے فیری ٹیل. وہاں پہ آپ کا اپنا آپ نہیں ہوتا. اور محبت کے جو کانسیپٹ ہے نا اسے گیور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یا میں گیور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوں، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو آپ جب ہسبینڈ کو اپنے آپ پہلے گیور بنیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے سے کیا ہوگا. ایکسپیکٹیشنز دیکھیں، جو یہ چیز ہے نا آپ کے نان نقفے کو پورا کرنا، آپ بیمار ہیں آپ کا خیال رکھنا، آپ نے جاب پہ جانا ہے آپ کی ضرورتوں کو دیکھنا، آپ اس کے ساتھ ایکولی، یہ تو وہ چیزیں جو فارمولا ہے. یہ تو 2+2 ہے کہ جب آپ ہسبینڈ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کا نان نقفہ، آپ کا خیال رکھنا، آپ کا یہ. آپ جب بیمار ہیں ود ڈیو رسپیکٹ، آپ بیمار ہیں، دوائی تو آپ نرس رکھ لیں وہ دے دے گا. گاڑی میں آپ کے پیٹرول تو آپ کے گھر آپ کا ڈرائیور بھی چیک کر لے. محبت از بیونڈ دس. محبت وہ ہے کہ جہاں آپ نے کہیں آپ نے پہلے ہر چیز میں پرائورٹی دی ہے اس بندے کو. اور دوسری بات یہ کہ جو ریلیشنس ہے نا وہ کوئی بھی ہے، ہسبینڈ وائف کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، دوستوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، جہاں ہم کیلکولیشنس کریں گے نا، اگر آپ غور کریں، آپ ان بائسڈ ہو کے غور کریں، ریلیشنس کبھی بھی کیلکولیشنس پہ نہیں چلتے. آپ کا دوست بھی جو ہوتا ہے نا، جو آپ کا جگری یار ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو، کیونکہ آپ کا دوست ہے، آپ کو بہت پیارا ہے، آپ پی جاتے ہو، برداشت کر لیتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، فرشتہ نہیں نا بنایا. ہر ایک میں سب کچھ ہے، برائیاں بھی ہیں ہم میں، لیکن جو دوست ہے ہم اس کی وہ چیز پی جاتے. تو ہم ریلیشنز پہ میرے پوائنٹ آف ویو سے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل کوئی کیلکولیشنز نہیں. یہ 2+2 نہیں ہے. آپ کو 10 باتیں اگنور کرتے ہیں، اور وہ کوئی ریلیشن آپ کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، آپ اپنی اولاد کے لیے 10 چیزیں برداشت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنی ورک پلیس پہ ہزاروں چیزیں برداشت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو کام کرنے آپ کو پتا ہے کہ آدھی زیادہ دن تو یہاں گزار. تو بس یہ تھوڑی سی میں کلیئرٹی چاہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ خیر. جی نسا بات کیجیے. تھینک یو سو مچ نبیل. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا بات کرنی تھی کہ جب ہم کسی بھی خاتون کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں نا، تو
میرے خیال سے بجائے اس کو لفٹ کرنے کے ہم لوگ بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ برداشت نہیں کیا ہوگا، صبر نہیں کیا ہوگا، یوں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اور اس کے سرٹن رولز ہیں، دیٹس اٹ. بٹ کبھی بھی میری جگہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 7 سال، اوکے، میری جگہ اگر اس ریلیشن شپ کے اندر جن لوگوں کو بہت زیادہ آبجیکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ڈیورس دے دی، آپ یقین کریں میری جگہ آپ اپنے آپ کو مریم نسا کنسیڈر کریں، اور آپ اپنے آپ کو اس شخص کے بیوی کنسیڈر کریں، اور آپ ایک ہفتہ بھی نہیں نکال پائیں گے. یہ 7 سال کی جو جرنی تھی نا، اس جرنی کے اندر بہت زیادہ پین، بہت زیادہ تکلیفیں، اینڈ آئی کین سی سو مینی ویمن جو کہ میرے سے بھی زیادہ پین سے گزرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیبو نہیں بنایا ہوا کہ بھئی آپ نے ہر صورت میں ایک یہ چیز کرنی ہے کہ برداشت کرنا ہے، ہر صورت میں یہ وہ کتنا آپ برداشت کریں. حالانکہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک رائٹ دے دی ہے کہ شوہر کی شکل تک پسند نہیں ہے تو آپ اس سے الگ ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہاں تو آپ کیا کیا کچھ نہیں برداشت کرتے، اینڈ اسٹل دے سے اوکے. کچھ سٹوریز آتی ہیں کہ فلاں کو یہ چیز ہے کہ اس کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. اصل میں جن کی اوپر بیتتی ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دنیا کے اندر جو نارمل انسانوں کی کیٹیگری کی آپ بات کرو، کوئی بھی نارمل عورت ایسی نہیں ہے جو جان بوجھ کے اپنا گھر خراب کر کے اپنے آپ کو خواری کی زندگی کے اندر ڈالنا پسند کرے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں نا جہاں پر، اور دوسری یہ بات کہ جب بھی آپ کا شوہر، کیونکہ ہمارا ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اسلام ہے، اور جب آپ کا شوہر اسلام کے اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہا تو آپ کو تو سب سے پہلے اس کو چھوڑنا چاہیے. وہ کسی صورت نہیں کر رہا، اور اس صورت میں جب وہ نہ آپ کو کوئی رائٹس دے رہا ہے، نہ وہ اسلام کے رائٹس پورے کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور رشتے کے رائٹس پورے کر رہا ہے، that person does not deserve to be lived with. تو this is what's happening today. بہت کم اب اگر عورت کی بات کریں نا تو بہت کم ایسے مرد بھی رہ گئے ہیں ایون اسلام میں جو ریئل سینس کے اندر قوام کی ان ڈیوٹیز کو پورے کرتے ہیں. تو یہ صرف وی شوڈنٹ بی سیکسسٹ ٹورڈ ویمن کہ وہ بس کہ آپ صرف عورت کو باہوں میں لینے کے لیے ہے، یا عورت کی اور بھی بہت اللہ تعالیٰ نے عورت سے اور بھی بہت کام لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کے گھر کی رکھوالی ہوتی ہے، وہ آپ کی جنریشن کو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کی پانی کا باعث بن رہی ہوتی ہے. وہ تو اس کی بھی ہیلتھ کے لیے، اور اس کی بھی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے، اس کی ہر طرح کی نیڈس کا خیال رکھنا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. But if you're not doing this, then that woman is not supposed to live with you. Anyways, I don't want to say anything else, but we shouldn't be judgmental towards the women who taking divorce, who taking stand, who being firm, who being an example, and who are strong enough. And we should set an example. And I don't think so کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس چیز کے اوپر بات کی ہو. وہ تو رینڈملی یہ ایک میٹنگ آئی تھی اور اس میں مجھ سے کوشچن کیا گیا تو میں نے یہ چیز بولی ہے کہ اسلام سب سے بڑی موٹیویشن دیتا ہے آپ کو. آپ کے شوہر کی کیا اوقات ہے اسلام کے، اگر وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس کی کیا اوقات ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہو. I don't want to say anything else. Thank you. جی تھینک یو سو مچ نسا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ہمت دے. آپ ان سب بہنوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ جو یہ سفرنگز برداشت کرنے کے بعد یہ اسٹیپ نہیں اٹھاتی، چاہے اسے سوسائٹی کا ڈر کہیں یا اپنوں کا ہی ججمنٹل ہونے کا ڈر کہیں، تو آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. باقی جو دانش بھائی بات کر رہے تھے، تو جو میں ان کی باتوں سے سمجھا تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جس طرح آپ نے 7 سال گزارے، تو ظاہر ہے کہ ایک لانگ جرنی تھی اور آپ نے کافی سفرنگز کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی یہ اسٹیپ اٹھانے کی. تو ظاہر ہے کہ جس طرح ساحل بھی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل ہم ٹرائی کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام تکے پہ نہیں ہوتا، تو ہر انسان کی ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے. تو پہلی ٹرائی جو دانش بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم ٹرائی کریں کہ اگر ہم اس کو ٹھیک راہ پہ لا سکتے ہیں یا اس کی راہ راست کی کوشش کر سکتے ہیں یا اس کا باعث بن سکتے ہیں،
तो हम पहले वो ट्राई करें, नहीं तो फिर सबको ही हक है और सबको इस्लाम भी इजाज़त देता है कि आप बिल्कुल जल्द से जल्द इस रिश्ते से बैक ऑफ कीजिए और स्टेप उठाइए। तो थैंक यू सो मच आप सबका। काफ़ी लॉन्ग सेशन था, लेकिन आप सबके पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे था, और आज किसी स्पेसिफिक स्पीकर के ना होने का मकसद ही यही था कि आप सबके अंदर एक दुनिया है, क्यों आप सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे आप सब ने बहुत अमेजिंग पॉइंट्स शेयर किए। जी, तो थैंक यू सो मच जो स्पीकर्स बात कर गए थे। सुमैया आपका शुक्रिया, निसा, इरम, दानिश भाई, जैनब, राबिया, समीना, आप सबका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का और इतनी लेट नाइट तक। और मदीहा आपका भी शुक्रिया, आपने कमेंट्स में काफ़ी लोगों को एंगेज रखा। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्द अवेलेबल होगी, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल किसी डिफरेंट टॉपिक पे या इसी की नेक्स्ट सीरीज को एंगेज करेंगे। तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबको काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो टिल देन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।